اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نصر من اللہ و فتح قریب۔ الحمدللہ الحمدللہ۔ آج ہمیں بے شک چھوٹی سی لیکن فتح حاصل ہوئی ہے کہ دنیا کی سپر پاور نے آ کے ہماری صلح کرانے کی کوشش کی ہے اور ہمیں ایک طرح سے روکا ہے، اور یہ پاکستان کی بہت بڑی فتح ہے۔ اور اس فتح کے پس منظر میں کچھ باتیں ہیں جو میں آپ کو بتاؤں گی۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ فوجیوں کا جذبہ ہے، عوام کا جذبہ ہے، اللہ رب العزت کی مدد ہے، اور ہمارا یقین ہے، ہمارا بلیو ہے اپنے رب پر، یہ ساری چیزیں ہیں۔ لیکن میں آپ کو ایک بہت اہم بات آپ سے شیئر کرنا چاہوں گی کہ جب صبح آپریشن شروع کیا گیا تو وہ سنت کے مطابق کیا گیا۔ جب ان کو جوابی کارروائی کی گئی تو وہ سنت کے مطابق کی گئی۔ وہ کس طرح سے؟ وہ اس طرح سے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق نماز فجر کے بعد جب تھوڑی روشنی پھیلی تو انہوں نے جوابی رات کی اندھیری اور تاریکی میں انہوں نے جوابی کارروائی نہیں کی۔ اور آپ کو پتہ ہے ایک سنت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو زندہ کرنا 100 شہیدوں کا ثواب ہے، اور خاص طور پہ اس وقت اس دور میں جب مسلمانوں کے ایمان اتنا مضبوط نہیں ہے، میڈیا کا دور ہے، ہم اور طرح کی خرافات میں پڑے ہوئے ہیں، اور اللہ رب العزت سے ہمارا وہ رشتہ نہیں ہے جو ہونا چاہیے، لیکن پھر بھی دیکھیں کہ ہماری افواج نے اس سنت کو زندہ کیا، اور ان کو کتنا بڑا فائدہ حاصل ہوا، کتنی کامیابی ہوئی۔ تو جب آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دامان رحمت تھام لیتے ہیں اور ان کی سنتوں کو زندہ کرتے ہیں اور ان کا سہارا لے کرتے ہیں تو اس طرح کی زبردست کامیابیاں ہوتی ہیں۔ آج چھوٹی چھوٹی چیزوں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں ہوتی ہیں جو ہم ادا نہیں کرتے۔ اگر ہم ہر کام صرف یہ سمجھ کے کریں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایسے اٹھتے تھے، ایسے بیٹھتے تھے، ایسے کھاتے پیتے تھے، ان کا سونا جاگنا، انداز گفتگو، دوسروں سے ملنا، زندگی کے تمام معاملات جس طرح سے ہمارے آقائے دو جہان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کرتے تھے، اگر ہم اس کو اپنا لیں تو ہمیں سنت کا بھی ثواب ملے گا اور کامیابی بھی ہمارے قدم چومے گی، جیسا کہ آج ہوا کہ ملک پاکستان کو ایک عظیم فتح حاصل ہوئی صرف چند گھنٹوں میں۔ چند گھنٹوں کی کوئی اتنا جانی نقصان نہیں ہوا، مال کا نقصان، اسلحے کا نقصان ہوتا ہے تو وہ ان کے پورے نیٹ ورک کو جس طرح سے مفلوج کر دیا گیا، اور جس طرح سے ایک بڑی چند گھنٹے کی وہ ہماری جو ہے کارروائی کو وہ برداشت نہیں کر سکے۔ چلیں آگے تو جو کچھ ہوتا رہے گا وہ تو پھر اب ان کا ہے، ان پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، لیکن ابھی وقتی کامیابی تو ہمیں حاصل ہوئی ہے نا، ساری دنیا کے سامنے جو کامیابیاں حاصل ہیں تو وہ صرف اس وجہ سے ہوئی ہے کہ ایک تو قرآن کی آیات کو انہوں نے چوز کیا اور اس پہ نام رکھا گیا آپریشن کا کہ جو مسلمان ہیں اور جو افواج پاکستان ہیں وہ سیسہ پلائی ہوئی دیوار ہیں، اور وہ سارے اپنے آپس کے اختلافات جب بھلا کے ایک اس پہ ڈٹ جاتے ہیں، ایک موقف پہ ڈٹ جاتے ہیں اور دشمنوں کے خلاف ڈٹ جاتے ہیں اور ایمان کے جذبے سے سرشار ہوتے ہیں، تو پھر انہیں کامیاب ہونے سے اور جنگ جیتنے سے کوئی بھی نہیں روک سکتا۔ اور ہم سب لوگوں کی دعائیں اور ہم سب لوگوں کا اس طرح سے جیسے ہم بھی جنگ میں شریک ہیں، ہم لوگ بھی الحمدللہ جب سے اٹیک ہوئے ہم لوگ جاگ رہے ہیں اور دعائیں کر رہے ہیں اور تسبیحات کر رہے ہیں اور ان کے ساتھ قدم شانہ بشانہ کھڑے ہیں اپنے سارے اختلافات بھلا کے، اور یہ ساری چیزیں جو ہوتی ہیں یہ بہت ضروری ہوتی ہیں دشمن کے مقابلے میں۔ جب ہم کھڑے ہوتے ہیں، جب ہم ان سے ہمارا کوئی معرکہ ہوتا ہے تو ہمیں اب آپس میں جو ہے مضبوط ہونا، جڑے رہنا اور اسلام کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑنا، قرآن و سنت پہ عمل کرتے ہوئے جب ہم کرتے ہیں، پہلے بھی ایسے ہوا ہے، 1965 کی جنگ میں بھی ایسے ہوا، 1971 میں بھی ایسے ہوا، مسلمانوں کا یہی جذبہ تھا، لیکن آج یہ جو ہے نہیں کیا جا رہا تھا، یہ تو نہیں کیا کہ آج کے مسلمان تھوڑے عیاش ہو گئے ہیں، آج کے مسلمانوں کی حالت یہ ہے کہ لیکن ہم
पाकिस्तानियों की नहीं है। हम पाकिस्तानी माशाल्लाह से बहुत खरे और सच्चे मुसलमान हैं। जहाँ जहाँ पर ये बसते हैं अपने घरों से बाहर निकल आते हैं, अपने कारोबार की परवाह नहीं करते, अपने आराम की परवाह नहीं करते। ऐसे वो सारे खड़े होंगे जैसे ये उनका मामला है। और ये बहुत कोई ढकी छुपी बात नहीं है, वाकई ये हमारा अपना मामला है। आज अगर हम यहाँ सुख की नींद और सो रहे हैं और आज़ाद फ़ज़ाओं में 2 दिन में हमें ये एहसास हो गया कि हम आज़ाद फ़ज़ाओं में सांस ले रहे हैं और इज़्ज़त के साथ ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। ये सिर्फ़ इसलिए है कि हम एटमी ताकत हैं और हमारी फ़ौज बहुत मज़बूत है। हमारी सरहदों से किसी की जुर्रत नहीं है कि वो दाखिल हों, और दाखिल होंगे तो उन्हें फ़ज़ा में ही पाश पाश कर दिया जाएगा। तो बस यही चीज़ें मैंने आपसे शेयर करनी थी। और ये मैं सुबह से इंतज़ार कर रही हूँ कि मैं आपके साथ ये वीडियो शेयर करूँ। तो प्लीज़ मेरी वीडियो को ज़रूर सुनिएगा, इसको लाइक कीजिएगा, इसको शेयर किया करें आपस में, और कमेंट भी किया करें कि आपको मेरी बातें कैसी लगी हैं। और कोई मेरी गलती हो, कोई आपको किसी किस्म की ऐसी चीज़ नज़र आए तो मेरी इस्लाह कर दीजिए, और कमेंट के ज़रिए आप इस्लाह कर सकते हैं। तो बस मेरे आज के लिए इतना ही। दुआ में याद रखिएगा, मुल्क पाकिस्तान के लिए दुआ करते रहें। पाकिस्तान ज़िंदाबाद, फ़ी अमानिल्लाह।